سورہ العصر میں 4 چیزیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، سوائے نمبر 1 الا الذین آمنوا۔ ایمان آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے۔ سرچ کریں ایمان ہوتا کیا ہے، فیتھ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے فیتھ کا۔ ایسی کوئی بک پڑھے، ٹھیک ہے، کہ فیتھ مجھے پتہ لگے، عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لیں، لیکچر سن لیں۔ تھنگز دیٹ میٹر میری ایک سیریز ہے، اس میں میں نے اس پہ سیزن 1 میں میرے چینل پہ، اس میں میں نے ایمان پہ بہت ڈسکشن کی ہے، فیتھ پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی کہ یہ بڑھتا کیسے ہے، کم کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں وہ اعمال لائیں جو فیتھ کو بڑھانے والے، نہ کہ کم کرنے والے۔ میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ، یہ ابن قیم کا کوٹ ہے، اور بالکل صحیح۔ میوزک زیادہ سننے سے ادھر ہپوکریسی آتی ہے، انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل کا تو میوزک بنا اس لیے سیٹنزم کی انڈسٹری کی طرف سے، وہ تو ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے، اوکے۔ تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں، ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے۔ ایک بردر ماشاءاللہ یوتھ کلب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، آج سے 2 سال پہلے وہ آئے تھے کہ انہیں او سی ڈی سمجھتے ہیں، obsessive compulsive disorder، اور اتنا علاج کرا لیا تھا نہیں ٹھیک ہو رہا، دوائیوں پہ دوائیاں، سائیکالوجسٹ۔ آج اس نے پچھلے ہی دنوں مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ جب سے میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنا شروع ہوں، دین کا کام کرنا شروع کیا ہے، بیزی ہوا ہوں، او سی ڈی ختم ہو۔ یہ جو بیماریاں نا، او سی ڈی، میجر ڈپریشن، جنرلائز اینگزائٹی، یہ اللہ تعالیٰ مطلب ذکر میرے اپنے جو ہے نا انکل، ان کو کس ڈاکٹر کو ہم نے نہیں دکھایا، پرسنلی میں نے، میرے بہت کلوز ہیں، نہیں ٹھیک ہوئی۔ جنرلائز اینگزائٹی تھی، پینک ڈس آرڈر تھا، پینک پڑتے تھے، اور ماشاءاللہ ابھی 1 سال بعد کہتے میں نے اللہ کے ناموں میں اسٹرینتھ فائنڈ کی، ان کا ذکر کیا اللہ کے ناموں کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی، شفا دی، ٹھیک ہے۔ اس لیے مسلمان کے پاس تو اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ذکر ہے کیا، تو آپ 1 منٹ بھی ذکر کے بغیر نہیں بیٹھے۔ اب دیکھیں، سرچ کریں گڈ ڈیڈز میں سب سے پہلے نماز، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تھی ایمان، ایمان لاؤ، ایمان کو بوسٹ کرو۔ نمبر 2 عمل صالح، سورہ عصر۔ عمل صالح ہے کیا؟ ابن مسعود نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ وچ از دا بیسٹ آف ڈیڈ، یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ پریئنگ، نماز آن اٹس پرسکرائبڈ ٹائم، کوئی اور نہیں۔ یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا فلانے کی مدد کرو، نہ، پہلا عمل پریئنگ نماز آن اٹس پرسکرائبڈ ٹائم۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا رائٹ ہے۔ اگر آپ اللہ کا رائٹ پورا نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز کا مقصد بھی آپ کو اچھا انسان بنانا ہے۔ پوچھا پھر واٹ نیکسٹ؟ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ۔ دوسرا بہترین عمل حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ۔ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ، اس کو ایک جملے میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹالرنس ہے نا، ہر انسان میں ایک ٹالرنس ہوتی ہے، اس ٹالرنس کی پیک ماں باپ کے سامنے ہو، اس ٹالرنس کی پیک، انتہا ماں باپ کے سامنے ہو۔ ماں باپ آپ کو بہت ہرٹفل باتیں کریں گے، ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایسی بات کر دیں کہ آپ ٹوٹ جائیں، ہو سکتا ہے کچھ غلط ڈیسیجن لے لیں، لیکن ہمیشہ جتنی ٹالرنس آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو دکھاتے ہیں کہ یار نہیں، اس سے دوستی نہ چھوٹ جائے، تعلق نہ خراب ہو جائے، تو آپ اپنے اندر خود برداشت لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنی ٹالرنس ہم باس کو دکھاتے ہیں نا، کسی باس کو، کہ یار نہیں میری سیلری روک لے گا، اس کے سامنے غصے نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ ٹالرنس کے حقدار ماں باپ، جتنا برداشت کر سکتے ہیں نا ماں باپ کو کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو برا کام اگر کرنے کو کہیں تو کریں، نہیں۔ ٹالرنس کا مطلب ہے کہ نہیں، میں ان کے سامنے بولوں گا نہیں، ٹھیک ہے، مجھے بات بری لگ رہی ہے، اس لیول کو اوپر لے جائیں، یہ اچھا عمل ہے، اس کو پریکٹیکل لائیں اپنے میں، ٹھیک ہے۔ پھر دیگر ذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون کامیاب ہو گئے، سبقت لے گئے۔ تو صحابہ نے کہا وہ کون ہے مفردون؟ کہا وہ کہ جن کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہو، وہ سبقت لے گئے، وہ سب سے آگے ہیں، سب سے آگے۔ آپ نوٹ کریں، جنت میں ساری عبادات رک جائیں گے سوائے ذکر۔ سبحان اللہ، یہ اتنا ہی پاورفل، اتنا پسند ہے اللہ کو، اس کے علاوہ سب رک جائے گا۔ مومن چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو کچھ اذکار میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت پاورفل، صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ۔ جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، صبح شام سے یہ مراد ہے، وہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اللہ معاف کرنا، ٹھیک ہے۔
دجالی فتنے، دجال سے بچنے کے لیے ذکر، حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی، گلوبل فیمن آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل، تحمید اور تکبیر۔ تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر۔ ذکر تمہاری خوراک ہوگی، ذکر ول سسٹین یو، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں ہر سویلائزیشن میں اذکار کا کانسیپٹ ہے، شرکیہ ہے لیکن ہے۔ آپ نے نوٹ کیا نا، ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں، وہ چانٹنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں۔ ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں، منتر کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سپیلز کیا ہیں، وہ ان کا ذکر۔ تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے، لیکن جو ذکر، یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا، کل اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو کے آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتا ہے 3 بار۔ وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول، شر، حسد، وہ جو تیر آ رہے ہیں، جو انویزیبل تیر ہیں جو آپ کو نہیں نظر آ رہے، جیسے مائکرو آرگنزمز انویزیبل ہیں، مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے، اس طرح وہ جنات کا ورلڈ، وہ تیر جو آ رہے ہیں، حسد کے تیر، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیا۔ اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا۔ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کر، اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا میں نے، ٹھیک ہے۔ اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی۔ تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے، بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انسان کو گریڈز کی فکر ہے، ڈگری لینے کی فکر ہے، نوکری لینے کی فکر ہے، اسٹیٹس کی فکر ہے، انسان کو مشہور ہونے کی فکر ہے۔ یہ جو نیڈز ڈیفائن کی ہیں ابراہم میسلو نے، ابراہم میسلو ایک سائیکالوجسٹ تھا، اس نے ایک پیرامڈ بنا کر کچھ نیڈز ڈیفائن کی کہ جیسے جیسے آپ پیرامڈ کے اوپر جاتے آتے ہیں آپ کی نیڈ بڑھتی جاتی ہے۔ تو سم آف دا بیسک نیڈز ہی ڈیفائنڈ آر کہ سب سے پہلے انسان کو ظاہر ہے کہ فوڈ چاہیے، فوڈ بہت بیسک نیڈ۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ انسان کو لو چاہیے، انسان کو بلونگنگنیس چاہیے، انسان کو سینس آف سیکورٹی چاہیے۔ جیسے جیسے اس کی ساری نیڈز فلفل ہوتی جاتی ہیں، نیکسٹ نیڈ آتی ہے۔ نیکسٹ نیڈ ہے نیڈ فار سیکورٹی، نیڈ فار سیلف اسٹیم۔ سیلف اسٹیم کے بعد پھر نیڈ فار سیلف ایکچولائزیشن۔ سیلف ایکچولائزیشن اس کے نزدیک جو کانسیپٹ ہے وہی اقبال کا، علامہ اقبال کا میرے نزدیک خودی کا کانسیپٹ، کہ جب انسان اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان بہت مشکل حالات کا بڑے اچھے سے مقابلہ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کی باقی ساری بیسک نیڈز فلفلڈ، یعنی اس کی فوڈ کی نیڈ فلفلڈ ہے، اس کی جاب لگی ہوئی ہے، اس کو کوئی معاشی پریشانی نہیں ہے۔ تو دیٹس وائی سچ پیپل آر ایبل ٹو ڈو بگ تھنگ۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ابراہم میسلو کا جو ہائرارکی ہے، یہ جو نیڈز کی ہائرارکی بنائی نا، اسے کہتے ہیں ہائرارکی آف نیڈز تھیوری، ابراہم میسلو کی تھی۔ صحابہ کے پاس بیسک نیسیسٹیز بھی نہیں، فوڈ، یعنی ایسے بھی وقت آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ پہ، کہ کھانے کو 2 وقت کا کھانا موجود، بلکہ پورے دن کا کھانا موجود ہوتا تھا، اور 1 کھجور 2 کھجور پہ گزارا کر۔ تو یہ والی نیڈ تو ان کی فلفل نہیں، نہ ہی ان کی وہ والی نیڈ فلفل تھی کہ معاشرے میں وہ رسپیکٹ نہیں ہے، جیسے آج کی سوسائٹی میں بھی جو اسلام پر چلنے کی کوشش کرے گا یا جو ظاہر ہے کہ دین پر چلے گا، وہ رسپیکٹ کھو دے گا، اس کو انکمپیٹنٹ لیبل کیا جائے گا۔ یہ تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب تمہیں چوائس دی جائے گی، یا انکمپیٹنٹ لیبل ہو جاؤ یا امورالٹی کا راستہ اختیار کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چوز بینگ انکمپیٹنٹ، چوز بینگ لیبلڈ ایز انکمپیٹنٹ۔ تو یہ انفارچونیٹلی حالات ایسی ہیں کہ جو بھی اسٹوڈنٹ، جو بھی انسان مورالٹی کی بات کوشش کرتا ہے، پروفٹ کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو موک کیا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو بہت ہی نا آؤٹ ڈیٹڈ سا سمجھا جاتا ہے۔ تو صحابہ کو بہت آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا گیا، صحابہ کو تو وہ نیڈ نہیں ملی، یعنی ایک چودھری بننے والی جو نیڈ ہوتی ہے وہ تو معاشرے میں نہیں تھی۔ یٹ they were able to do big things, unimaginable things، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس طرح کے کارنامے ہیں صحابہ کے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں ان کے پاس یہ ایک چیز تھی، جو چیز آج ہمارا ٹاپک بھی ہے، وہ ایک چیز کیا تھی کہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ہم نے تو دریا میں بھی گھوڑے دوڑا دیے۔ تو وہ چیز کیا ہے؟ اینی گیسز جس کی وجہ سے انہوں نے
دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی تھی جس کی وجہ سے وہ میدان جنگ میں کود جاتے تھے. وہ کس چیز کی پاور تھی ان کے اندر؟ بیسک نیسیسٹیز تو نہیں تھی. تو کیا خیال ہے آج کا ٹاپک کیا ہوگا؟ وہ کیا پاور ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کام کرتے؟ خود ہی ٹھیک ہے، لیکن اس کا اسلام میں ایک نام ہے، توکل. جی ایمان، بالکل ٹھیک. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمان. ایمان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے مومنون کا بہت ذکر کیا قرآن میں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. تو who are the mu'minun؟ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، اور ایمان اور اسلام میں کیا فرق؟ تو today on our list in things that matter is ایمان. Linguistic meaning of ایمان سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایمان is a word used in the Arabic language coming from the root word amana. الف میم نون، amana. Aman is to be secure from fear. Number one, to have a content heart and to have attained prosperity and good health. امن سے پہلی چیز مراد ہے to be secure from fear. دوسری مراد ہے to have a content heart. ایسا دل جو راضی ہے، جو غنی ہے. contentment ہوتی ہے چیز کہ سکینت فیل ہوتی، سکون فیل ہوتا ہے، contentment فیل ہوتی ہے. and to have attained prosperity and good health. اور پروسپیرٹی یعنی richness of the heart، یا پروسپیرٹی سے مراد خوشی بھی ہے یہاں پر، and good health اور اچھی ہیلتھ ہونا. Therefore the word ایمان in its literal meaning denotes peace, devotion and trustworthiness. اس سے مراد پیس بھی ہے، امن بھی ہے. اس سے مراد ڈیووشن بھی ہے، ڈیووشن سے مراد ہے اخلاص. اور اس سے مراد ہے ٹرسٹ وردینس، کسی پہ اعتبار کرنا بہت زیادہ. The opposite of ایمان is کفر. Scholars unanimously agree that ایمان means certificate. تو ثابت ہی ہو گیا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں اور مسلمان کون ہوتے ہیں، دونوں مختلف لوگ. مسلمان وہ ہیں جنہوں نے بس سبمٹ کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، ایکنالج کر لیا کہ ٹھیک ہے اسلام از دا ٹروتھ، ہم مانتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں بیسیکلی جو ٹرسٹ وردینس کی اس لیول پر آ چکے ہیں کہ اللہ رسول کی بات وہ بغیر کسی کجی کے، بغیر کسی تکلیف کے ایکسپٹ کرتے. اور اس کی اگزامپل اگر میں آپ کو ریئل لائف سے دوں تو دیکھیں، آپ ایک جگہ ایک روڈ پر جا رہے ہیں اور سامنے پولیس والا کھڑا ہے، ٹریفک پولیس والا کھڑا ہے. اب ریڈ لائٹ اشارے کی ہوتی ہے تو آپ رک جاتے ہیں ٹریفک پولیس کے ڈر سے. لیکن رات کو آپ آ رہے ہیں، کوئی ٹریفک پولیس والا نہیں کھڑا ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے اور ریڈ اشارہ ہے، یٹ یو اسٹاپ. پھر بھی آپ اسٹاپ کرتے ہیں کیونکہ آپ دل سے بلیو کرتے ہیں کہ نہیں، رول فالو کرنا چاہیے، مجھے رکنا چاہیے. اٹس فار دا بیٹرمنٹ، رول از رول، چاہے کوئی کھڑا ہے نہیں کھڑا ہے میں فالو کروں گا. تو یہ ایمان کی کیفیت. اور ایمان والوں کو اللہ نے بہت زیادہ پریز کیا. جیسے سورہ حجرات میں اللہ کہتے ہیں نا کہ یہ بیڈوینس کہتے ہیں، عربز کہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے ہیں. تم انہیں کہو تم ایمان نہیں لے کر آئے، تم نے بس اسلام قبول کی. وہ رسول اللہ کو آ کے احسان جتلاتے تھے کہ ہم نے ہم ایمان لے آئے ہیں. تو اللہ نے ریپلائی کیا کہ نہیں، ایمان ابھی تمہارے سینوں میں بھی انٹر نہیں ہوا. You don't even know yet کہ ایمان ہوتا کیا ہے. تو بہرحال ایمان جب آپ لے کر آتے ہیں، اس کیفیت میں جب آپ آتے ہیں کہ جب آپ کا ایمان انکریز ہوتا ہے، ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے، تو you achieve 3 things. کتنی خوبصورت بات ہے. نمبر 1، you feel a sense of security. آپ کے جو ڈر ہوتے ہیں، کیسے ڈر؟ انسان کے مختلف ڈر ہوتے ہیں. فیئر آف فیوچر، فیئر آف دا پاسٹ، کسی انسان سے ڈر، کسی کے کھو جانے کا ڈر. لوگوں کے بڑے ڈر ہوتے ہیں، لوگوں کے فوبیاز ہوتے ہیں. کچھ لوگ کسی سے بہت دل لگا لیتے ہیں، اس انسان کے کھو جانے کا ڈر ہوتا ہے. کسی کے فیوچر کے ڈر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی، کل کو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کسی کے ماضی کے ڈر ہوتے ہیں کہ ماضی میں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، اب کیا ہوگا، میں فیل ہوا تھا، پتہ نہیں فیوچر میں پاس ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. یقین کریں اگر آپ ایمان کے لیول پہ ہیں، آپ کا یہ ڈر ختم ہو جائے. کیسے ہوگا؟ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو پہلا، جیسے اللہ نے کہا ہے نا کہ جو بھی ایمان لے کر آئے گا تو اس کا ریزلٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ڈر اور اس کا خوف ختم کر. اینڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ دے ول ہیو نو فیئر نور گریف. کوئی گریف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا. دوسرا فائدہ ایمان لانے کا، ہارٹ بیکمز کنٹینٹ. لوگ بے چین ہیں آج کے دور میں. دے ہیو ایوری تھنگ یٹ ان میں ایک بے چینی ہے، ان میں ایک عجیب سی نا کہہ لیں کہ سیڈنس ہے، ایک عجیب سی ہالونس ہے لوگ میں. جیسے سیلیبریٹیز کا لائف سٹائل آپ نے دیکھا، سب کچھ ہونے کے باوجود there is this hollowness in them. So to have a content heart is very difficult in such a. لوگ بہت کچھ ہونے کے باوجود خوش نہیں ہیں، اندر سے سکون میں نہیں ہیں. تو ایمان جب انسان لاتا ہے، ایمان کی اس کیفیت میں ہوتا ہے، تو دوسرا فائدہ اس کو کنٹینٹ ہارٹ ملتا ہے. تیسرا فائدہ پراسپیرٹی، خوشی ملتی ہے اور گڈ ہیلتھ. ٹیکنیکل میننگ اکارڈنگ ٹو اسلامک لیجسلیشن، ایمان is to authenticate the commands of Allah which have been revealed upon the messenger of Allah through utterance of the tongue
approval of the heart and actions of the limb. اگر آپ نے چیک کرنا ہے آپ ایمان پر ہیں کہ نہیں ہیں تو یہ تین چیزیں ہیں. نمبر 1 ایمان is uttered through the tongue. آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ تو ہو گیا ٹنگ سے اکنالجمنٹ. اپروول آف دی ہارٹ, کیا ہارٹ اپروو کر رہا ہے, کیا واقعی آپ فرملی بلیو کرتے ہیں جیسے اللہ نے کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون, کہ آخرت پر یقین ہے. یقین کی کیفیت, یوقنون کا مطلب ہے 100% شیورٹی پر. تو کیا ہمارے اعمال اور ہمارا لائف سٹائل بتا رہا ہے کہ وی آر شیور کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا؟ اگر تو شیور ہیں تو ہاؤ مچ وی آر ورکنگ. تو ایمان کا مطلب ہے کہ اپروول آف دی ہارٹ, کہ واقعی میں ہارٹ سے پروو کرتا ہوں کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا اور اللہ ہے اور رسول اللہ بھی تھے. یہ ساری چیزوں کی اپروول, دس از ایمان. اینڈ ایکشنز آف دا لمبس, اور لاسٹلی ایکشنز کے بغیر ایمان ان. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نا نمازیں چلیں نہ پڑھیں, اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا, حقوق العباد معاف نہیں. تو کیا حقوق اللہ ایکشنز نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا, زکوٰۃ دینے کا نہیں کہا, روزے رکھنے کا نہیں کہا؟ یہ کیسی بات ہے؟ اور یہ کہاں سے ڈیرائیو ہوئی ہے؟ وی ڈونٹ نو, پتہ نہیں, خود سے لوگوں نے ڈیرائیو کر لیا. تو ایکشنز میں بہترین ایکشن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے, کہ یا رسول اللہ واٹ از دا بیسٹ ایکشن, احسن عمل کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ حقوق العباد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹو آفر صلاح ایٹ اٹس ریکوائرڈ ٹائم. بیسٹ عمل نماز اپنے وقت پہ. پھر پوچھا اس کے بعد تو کہا ٹو بی گڈ ٹو. سیکنڈ بیسٹ عمل آن ہز لسٹ واز اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. اور پھر یہ تو ہے, ہیومینٹی تو اتنی بیسک ہے, آپ نے مدد دوسروں کی کرنی ہے, آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا ہے, آپ نے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے, یہ تو بہت ہی بیسک ہے. بٹ انفارچونیٹلی پیپل اگنور دیز ایکشن. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نماز چھوڑ دو, یہ ایکشن چھوڑ دو تو کوئی بات نہیں. تو اس کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت کوٹ ہے, امام ابن حجر الاسقلانی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں اسلاف میں سے. ہی سیز the rights of ایمان are four. جیسے ماں باپ کے رائٹ ہیں, آپ کے کچھ حقوق ہیں, عورتوں کے کچھ حقوق ہیں, اللہ کے کچھ حقوق ہیں, ایمان کے بھی کچھ حقوق. وہ 4 حقوق ہیں. نمبر 1 تقوی, گاڈ کانشیسنس. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو اس کے عمل اور اس کی جو کیفیت ہے تقوی پروف کرنا چاہیے, گاڈ کانشیسنس پروف کرنا چاہیے اس کو کہ میرے اندر ایمان ہے. نمبر 2 حیا, شیم. دس از the second right of ایمان. یہ حقوق میں سے ہے ایمان کے کہ آپ حیا والے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. ظاہر ہے جب ایک بندے میں شیم ہی ختم ہو گئی ہے then he can do whatever he wants, she can do whatever she wants. تو حیا بہت ضروری ہے, ایمان کا تقاضا ہے حیا کا ہونا. پھر گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری, تیسرا پلر ہے ایمان کا, کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے آپ ایمان والے ہیں تو دیکھیں آپ شکر گزاری اللہ کی کرتے ہیں یا ناشکرے ہیں بہت بڑے. کیا آپ اللہ کی بلیسنگز کا شکر کرتے ہیں؟ اور شکر کرنے کا بھی بہترین طریقہ نماز ادا کرنا. دیٹ از دی مینیفیسٹیشن آف گریٹیٹیوڈ. اور چوتھا ہے پیشنس, صبر. انسان کو بہت سی تکالیف آتی ہیں, حادثے ہوتے ہیں, تو اس میں پتہ